تو ایک ٹولہ ایسا پیدا ہو گیا ہے شیعوں میں کہ وہ سمجھیے کہ ایک طریقے سے انہوں نے اپنی شبی ایسی بنا لی ہے کہ چونکہ شیعہ جو ہیں وہ شبی پہ بہت مرتے ہیں اور شبی پہ بڑا عقیدہ رکھتے ہیں، تو جب وہ شبی آ جاتی ہے ان کے سامنے تو وہ اس کو شبی سمجھ کے چومتے ہیں اور اس کا احترام کرتے ہیں. تو چونکہ شبی کا احترام ہے تو اب ظاہر ہے کہ آپ نے جب وہ لباس پہن لیا اور شباہت آپ میں آ گئی تو اب آپ جھکیں گے اور جو بھی وہ کہیں گے ماننے کو تیار ہے، جو بھی وہ کہیں گے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ٹولہ جو ہے اس کو یہاں انگلینڈ میں بڑی آزادی مل گئی ہے، اس لیے کہ یہ جو چاہے یہاں کہہ لیں اور اس کے جواب میں ظاہر ہے کہ ان کو پتہ ہے کہ ہمارا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا، تو یہاں پر زیادہ آ رہے ہیں کہ یہاں سے ہم اپنا کام شروع کریں. تو ہندوستان میں تو یہ ہوتا ہے نا، اللہ نے کہا ہے کہ ہم نے عالم پہ عالم بنایا، عالم پہ عالم بنایا، عالم پہ عالم بنایا. تو وہاں یہ کہ چھوٹا بولے گا تو بڑا سمجھا دے گا. پاکستان میں بھی ایسا ہے کہ بڑا جواب دے دے گا. یہاں بڑے چھوٹے کی کوئی قید ہی نہیں ہے، چھوٹے جو ہیں وہی بڑے بنے ہوئے ہیں. وہ بچے جو میرے سامنے کراچی میں کرکٹ کھیلا کرتے تھے رضویہ میں، وہ بھی شبی بنے ہوئے ہیں. بتائیے، تو وہ بھی بڑھ چڑھ کے بات کر رہے ہیں. تو میں نے جن کے بچپنے دیکھے ہیں وہ بھی اگر آیت اللہ بن گئے تو پھر اب اس کی لیے تو مجبوری، اور ہر ایک یہ اصرار کر رہے ہیں جو ہم کہہ رہے ہیں یہی صحیح ہے، یہی صحیح ہے. اس کے لیے ایک چھوٹی سی بات سب کے ذہن میں ہونی چاہیے کہ ہم 1400 سال سے عزاداری منا رہے ہیں. اگر کچھ چیزیں غلط تھیں تو اس دور کے آیت اللہ اور بڑے حجت الاسلام اور علماء کرام نے اس پہ تنقید کیوں نہیں کی اور اسے حرام کیوں نہیں قرار دیا، تاکہ شروع میں وہ بات ختم ہو جاتی، آج آئی نہ رہی ہوتی. ہر عہد ہر سال کے اعتبار سے میں گنوا سکتا ہوں کہ کس سال کس برس میں کتنے آیت اللہ موجود تھے، کتنے مرے، کتنے پیدا ہوئے، کیسے بنے، کیا ہوا، سب کے نام بتاؤں. انہوں نے کبھی کوئی فتویٰ نہیں دیا، بلکہ پرانے جتنے بھی احکامات ہیں وہ کتاب اٹھا کے آپ دیکھ لیجئے. ہندوستان اور ایران کی جب کسی عالم سے پوچھا گیا کہ سوسخانی جائز ہے ناجائز، ماتم، زنجیر کا، آگ کا، جس پر بھی کسی نے کچھ پوچھا، ایک تو کسی کو پوچھنا ہی نہیں چاہیے. پوچھنے والا کون ہے؟ اس کے معنی جو نہیں کر رہا وہ پوچھ رہا ہے، حالانکہ یہ سب کو کرنا چاہیے. یہ کیا کہ کچھ کریں گے اور کچھ پوچھیں گے کیا؟ پوچھنے والوں سے کیا مطلب ہے بھائی؟ کرنے والے جو کر رہے ہیں وہ عمل کر رہے ہیں. تو اب اس میں نے یہی جواب پڑھا، لکھا ہوا ہے کہ ہر آیت اللہ نے یہ جواب دیا، مادر حسین میں ترسیدم، یہ معاملہ مادر حسین سے متعلق ہے، ہم اس میں فتویٰ نہیں دے سکتے. ایسا نہ ہو کہ حسین کی ماں ہم سے ناراض ہو جائیں. تو جہاں پر بنت پیغمبر کا خوف تھا کہ واقع کربلا کی سرپرست جناب سیدہ ہیں اور بی بی کے وعدے پر یہ واقعہ ہوا ہے اور اس کی جزا بھی بی بی پر ہی اختتام ہو رہا ہے، واقع کربلا کے جتنے مسائل ہیں محشر میں، تو ڈر اور خوف نکل گیا، معصومین کا خوف نکل گیا. اس لیے بے دھڑک جس کے جو سمجھ میں آتا ہے ان کا زنجیر کا ماتم، فلانا حرام، یہ حرام، وہ حرام، لفظ حرام سب کو رٹ گیا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس ماحول میں جو لوگ عزاداری کر رہے ہیں ان کا بہت بڑا کارنامہ ہے کہ غیروں نے تو چھوڑ دیا تنقید کرنا. ان سے کیا مطلب؟ وہ کہہ رہے ہیں اب یہ انگلینڈ ہے، اب ہم ان سے کیوں بولیں، یہ تو کرتے رہیں گے، ان کو کوئی حکومت تھوڑی روک سکتی، تو اب بولنا بیکار ہے. اس لیے یہاں کے غیر مذہب والے تو کوئی بھی بات نہیں عزاداری کے خلاف کر رہے ہیں، نہ ہم نے سنا. اب اپنے جو ہیں وہ بڑے مزے سے اپنے دل کی بھڑاسیں لندن میں آ کے نکال رہے ہیں، اور مجھے اس پہ حیرت ہو رہی ہے کہ وہ ان چیزوں پر دیکھیے. اگر کوئی میرے سامنے یہ کہہ دے کہ یہ ماتم کا طریقہ غلط ہے تو ایک تو یہ ہے کہ میں کہہ دوں ہاں بالکل غلط ہے، لیکن کارنامہ یہ ہوگا کہ میں اس کو صحیح ثابت کروں قرآن کی آیات اور معصوم کے اقوال کی روشنی میں. تو آپ نے خدمت کی اہل بیت کی. نہ اگر کوئی یہ کہہ رہا ہے کہ یہ سب غلط ہے تو غلط ثابت کرنا تو بہت آسان ہے منطقی اعتبار سے. لیکن میں یہ کہا کرتا ہوں کہ آپ اس کو سنیں اور سننے کے بعد دلیل دیں. اب نئی نئی باتیں، جب بھی میں یہاں آتا ہوں انگلینڈ میں تو فلانی چیز غلط، فلانی چیز غلط. تو اب اس سال جو ہے بڑا چرچا اس بات کا ہے کہ یہ ماتم دار کپڑے اتار کے ماتم کرتے ہیں.
اور جناب یہ خواتین ہوتی ہیں اور یہ غیر اخلاقی اور یہ، تو یہ پہلے یہ مسئلہ کیوں نہیں اٹھا بھائی؟ آپ بتائیے پنجاب سے زیادہ ماتم کہاں ہوتا ہے؟ میں نے تو دیکھا ہے، میں تو لاہور میں پڑھنے جاتا رہا ہوں، اتنے اشرے میں نے پڑھا ہے، اور میں نے وہاں کا شب عاشور بھی کیا موچی دروازے کا، اور پھر اس کے علاوہ ملتان ہے، پھر اور علاقے ہیں، پنڈی ہے اور اطراف کے علاقے ہیں جہاں ماتم ہی ماتم ہوتا ہے، تو اور کراچی میں بھی خوب ماتم ہوتا ہے۔ تو سوال یہ کہ اس دور میں اتنے بڑے بڑے علماء موجود تھے، مفتی جعفر حسین تھے، حافظ کفایت حسین صاحب تھے، بشیر صاحب قبلہ تھے، انہوں نے یہ فتویٰ کیوں نہیں دیا کہ آپ لوگ جو کپڑے اتار کے ماتم کرتے ہیں یہ ناجائز ہے؟ ان کی سمجھ میں، ان کی عقلیں ان سے بڑی ہیں کیا ہے؟ آپ خود یہ فیصلہ تو آپ خود کر لیجئے کہ اس چھوٹے سے جملے میں آپ اپنے بیک گراؤنڈ کو دیکھیں کہ یہ کیوں آیا۔ تو میرے سامنے بھی بات ہوئی تو میں نے کہا کہ بھائی ایک تو یہ کہتے ہیں کہ جو بھی اعتراض یہ کریں تو اس کا جواب آپ قرآن سے دیجئے یا قول معصوم سے دیجئے، یعنی ان کو جواب چاہیے قرآن سے اور قول معصوم۔ یہ جو کچھ بھی کریں آپ ان سے نہ پوچھئے کہ یہ قرآن میں کہاں لکھا ہے اور معصوم نے کہاں فرمایا، اس لیے کہ یہ شبیہ ہیں، شبیہ سے نہیں پوچھ سکتے آپ، اور چونکہ میں شبیہ نہیں ہوں تو مجھ سے پوچھیں گے، یہ کیا بات ہو گئی بھائی؟ تو اچھا اب یہ بھی معجزہ ہے، دیکھیے امام حسین کی عزاداری معجزہ ہے، لوگوں نے ابھی اس کو تسلیم نہیں کیا ہے کہ یہ معجزہ ہے، اور معجزے سے ہی ہے۔ امام حسین کا سب سے بڑا معجزہ جو موجودہ معجزہ اس وقت ہے وہ حسین کی عزاداری ہے، اور معجزہ ایسا ہے کہ اس میں آپ کہ بھائی حضرت علی نے سورج نکال دیا تو اب آپ کھڑے ہو کے بحث کیجئے کیسے نکالا، ادھر سے نکالا، ہاتھ سے پکڑ کے نکالا کہ اشارے سے نکالا کہ فرشتے واپس لائے، تو سورج تو جو ہے تو وہ تو چلتا ہی نہیں، چلتی تو زمین ہے، زمین سورج کے گرد گھوم رہی ہے، تو مولا علی نے کیا چیز نکالی؟ سورج تو واپس آتا ہی نہیں۔ تو آپ معجزے پہ آپ بحث کر سکتے ہیں لیکن آپ یہ ثابت نہیں کر سکتے یہ کیسے ہوا، یہ کیسے ہوا، اس لیے کہ علماء ہی سمجھا سکتے ہیں، اور وہ علماء کے جو تمام مثالیں اور تمام علوم پر عبور رکھتے ہوں۔ مثال عرفی سے آفتاب کا پلٹنا سمجھایا جاتا ہے۔ جب آپ کہہ رہے ہیں کہ پلٹا آفتاب، لیکن سائنس کہہ رہی ہے آفتاب اپنی جگہ پر ہے، زمین آفتاب کے سامنے گھوم رہی ہے، تو اب کیا کریں گے آپ کہ سائنس اور معجزہ ٹکرا رہا ہے؟ تو انہوں نے کہا بھائی یہ مثال عرفی ہے، مثال عرفی میں مثال دے کے سمجھایا جاتا ہے کہ جب آپ ٹرین پر بیٹھے اور کراچی سے لاہور چلے تو آپ پوچھتے ہیں جیسے جیسے لاہور قریب ہوتا ہے کہ بھئی لاہور آ گیا، لاہور کب آئے گا؟ تو پلٹ کے کہنے والا کیوں نہیں کہتا کہ لاہور نہیں آئے گا، آپ لاہور جا رہے ہیں، بھئی آپ جا رہے ہیں، لاہور نہیں آ رہا۔ لیکن دنیا میں وہ چاہے انگریزی ممالک ہو، یہاں بھی یہی پوچھا جاتا ہے انگریزی میں بھی کہ فلانا اسٹیشن آ گیا، وہ نہیں آیا ہے، آپ گئے ہیں وہاں، تو اسے کہتے ہیں مثال عرفی، کہ کہا یہ جاتا ہے کہ لاہور آ رہا ہے، وہ آ نہیں رہا، ہم وہاں جا رہے ہیں۔ تو دنیا یہ سمجھ رہی تھی کہ آفتاب پلٹ رہا ہے، لیکن زمین جو تھی وہ آفتاب کی طرف جا رہی ہے، مثال عرفی۔ تو اس طرح محاورے بولے جاتے ہیں، تو ظاہر ہے کہ بولنے میں اور زبان میں بات کو سمجھنے کا پھیر ہوتا ہے۔ اسی طرح عزاداری کا مسئلہ بھی ہے کہ جب تک آپ عرفی مثالوں سے بات نہیں سمجھائیں گے، بات نہیں سمجھ میں آئے گی کہ لباس اتار دینے سے کوئی تعلق نہیں ہے خواتین کے دیکھنے، کیا تعلق ہے؟ میں نے تو ایک بات کہی تھی، ایک جگہ یوم حسین ہو رہا تھا تو وہاں مکسڈ اسکول تھا، اس میں لڑکی لڑکے دونوں پڑھتے تھے، تو اب ظاہر ٹیچرز بھی بیٹھی تھیں، بچیاں بھی بیٹھے تھیں اور بچے بھی بیٹھے تھے، تو ایک شبی نے کہا یہ بہت غلط ہے اور پردے میں بیٹھنا چاہیے اور آپ کو بیچ میں پردہ ڈالنا چاہیے تھا، اور ایک ہی جگہ عورتیں بھی بیٹھیں مرد بھی بیٹھیں۔ تو اس پہ میری جب تقریر ہوئی تو میں نے کہا کہ میں امام حسین پہ بول رہا ہوں، تو میری نظر میں تو امام حسین ہے، مجھے کچھ نظر ہی نہیں آ رہا عورت کہاں بیٹھی اور کہاں بیٹھی، میں تو وہاں دیکھ رہا ہوں، تو آپ کی نظریں جاتی کیوں ہیں؟ عزاداری تو نگاہوں کو پاک کرنے کے لیے ہو رہی ہے بھائی، حج جو ہوتا ہے آپ اللہ کی بارگاہ میں پہنچ گئے تو بھائی نگاہیں آپ کی پاک ہو گئیں،
آپ کے ساتھ ہی خواتین بھی چل رہی ہوتی ہیں حج میں، لیکن آپ کی نگاہ تو توحید پر ہے، اللہ کے گھر پہ، یا اس طرح کہ میرے پیروں میں عورتیں چل رہی ہیں؟ اگر یہ سوچ لیا تو حج کی نیت ختم ہو گئی۔ ویسے ہی ماتم میں ہے کہ اگر آپ نے کچھ، چونکہ آپ دور سے تماشا دیکھ رہے ہیں اس لیے آپ کی نیت خراب ہے، ماتم میں شریک ہے، سب کی نگاہیں بھی پاک ہیں اور دل بھی پاک ہے اور نیت بھی پاک ہے۔ اب رہ گیا یہ کہ بھئی ایک سوال آتا ہے قرآن سے ثابت کر دیجئے۔ خدا کی قسم جو اعتراض عزاداری پر ہوتا ہے، ممبر پہ قسم کھا رہا ہوں کہ میرے پاس قرآن سے دلیل ہے اور حدیث سے بھی دلیل ہوتی ہے، لیکن جان کے نہیں دیتا ہوں کہ یہ علم چورا لیں گے، ان کو یہیں بھٹکنے دو، اس لیے کہ جب مجھے کہنا ہوگا تو میں آیت بھی پڑھ دوں گا اور میں قول معصوم بھی سنا دوں گا۔ اب پڑھیے آپ قرآن، پڑھ لیجئے، آپ دیکھ لیجئے آپ کہ بھئی یہ قاعدہ تھا، پرانی بات کر رہا ہوں، اب قرآن سے کر رہا ہوں میں بات، اب آپ کو ظاہر تھوڑا سا وقت مجھے دینا ہی پڑے گا۔ دیکھیے عام آدمی لباس میں ہوتا تھا، لیکن جب غلام لائے جاتے تھے تو ان کے جسم پہ قمیص نہیں ہوتی تھی۔ غلام کی پہچان ہی یہ تھی کہ اس کو قمیص نہیں پہنائی جاتی تھی۔ تو اب جب ہم حسین کی غلامی میں دربار کے آگے ماتم کر رہے ہیں تو ہم غلام ہیں، اس میں کسی کو کیا اعتراض؟ آپ کہیں گے قرآن میں کہاں لکھا ہے؟ بھائی قرآن میں لکھا ہے کہ یوسف کے بھائیوں نے یوسف کی قمیص اتار لی۔ سورہ یوسف میں لفظ قمیص تو آیا ہی قرآن سے، قمیص تو وہیں اتری ہے۔ تو اب قمیص اتار کے پھینکا، تو اب سوال یہ کہ بھائیوں نے قمیص کیوں اتاری؟ قمیص اس لیے اتاری کہ وہ چاہتے تھے کہ یہ غلاموں میں شامل ہو کے قافلے میں بک جائے اور چلا جائے، اور وہی ہوا کہ قمیص لے لی اور سوداگر آیا اور وہ کونے سے نکال کے انہیں لے گیا۔ تو ساری زندگی جب تک یوسف بکتے رہے قمیص نہیں پہنی، قمیص نہیں، جب بادشاہ ہو گئے تب قمیص پہنی، تب قمیص پہنی، اس لیے کہ ساری زندگی تو ان کی غلامی میں گزر گئی۔ اور وہ قمیص جو پہلی بار جسم پہ پہنی بادشاہ بننے کے بعد، اس میں یہ معجزہ تھا کہ وہ اتار کے جناب یعقوب کو بھجوا دی، اور جب وہ قمیص وہاں سے چلی تو یعقوب یہاں تھے، یعنی اتنا فاصلہ ہے مصر میں اور شام میں جتنا فاصلہ ہے آپ نقشے پہ دیکھ سکتے ہیں۔ تو قمیص وہاں سے چلی اور یہاں یعقوب اٹھ کے کھڑے ہو گئے، میں اپنے بیٹے کی خوشبو پا رہا ہوں۔ تو قمیص وہاں سے چلی تو خوشبو پھیلنے لگی۔ تو ماتمداروں کی قمیصوں میں بھی خوشبو ہے، آپ کو کیا پتا ہے؟ کیسے ہر چیز سمجھ میں اور آ جائے تو پھر معجزہ نہ سمجھ میں آ جائے۔ معجزے کو آپ سمجھ نہیں سکتے، معجزہ اسے کہتے اس لیے کہ جو سمجھ میں نہ آئے۔ تو اب آپ دیکھیے کہ بلال حبشی کیا تھے؟ غلام تھے۔ کوئی مجھے ثابت کر دے، کسی کتاب سے ثابت کر دے، کہیں سے ثابت کر دے کہ کبھی زندگی میں انہوں نے قمیص پہنی۔ تو حضور کو یہ کہنا چاہیے تھا کہ کیا ہر وقت تم بلال یہ قمیص اتارے پھرتے رہتے ہو؟ خواتین بھی تو ہیں جو دیکھ رہی ہوتی ہیں تمہیں، اور اسی سے اذان دلوا رہے ہیں۔ تو جب اللہ کی اذان قمیص اتار کے دی جا سکتی تو حسین کا ماتم کیوں نہیں قمیص اتار کے؟ اب رہ کہ یہ اعتراض تو اسی طرح کے اعتراضات اٹھتے رہیں گے اور وہ کرتے رہیں گے، اور ہمیں معلوم ہے ہم جواب دیتے رہیں گے، اس لیے کہ ہم کو اللہ نے مقرر کیا ہے کہ جو عزاداری کے خلاف باتیں کرے اس کا جواب دیا جائے۔ جیسے ہر ایک یہ دعوے دار ہے کہ ہم کو مقرر کیا گیا ہے کہ ہم جس چیز پہ چاہے فتویٰ دے دیں، نہ ان کو اللہ نے مقرر کیا نہ مجھ کو اللہ نے مقرر کیا ہے۔ اگر وہ بتا دیں کہ ان کو کس نے مقرر کیا تو میں بھی بتا دوں مجھ کو کس نے مقرر کیا، اور پھر اس کے بعد پتہ چل جائے گا کہ یہ تقرری کیوں ہو رہی ہے۔ تو جناب عالی یہ گفتگو تھی، اور میں سمجھتا ہوں کافی باتیں ہو گئیں آپ سے، اور یہ دیکھنے کی بات ہے کہ جو مظالم کربلا میں ہوئے تو ان کی مودت اور محبت میں ان مظالم کا ازالہ ایک ماتمدار کیسے کر سکتا ہے؟ اس کا نام ہے عزاداری۔ اور محبت اور مودت کا اظہار کیسے ہو سکتا ہے عملی طور پر؟ وہ تو کہتے ہیں کہ صاحب آپ سیرت حسین پہ عمل کیجئے، ٹھیک ہے عمل سب کر رہے ہیں، جس سے جتنا عمل ہو سکتا ہے وہ اتنی اس کی بساط ہے کرے گا، لیکن مودت کا تقاضا یہ ہے کہ عملی بھی ہو،
اور عملی کے لیے آپ سب کو معلوم ہے کہ کتنے ایسے واقعات موجود ہیں کہ جہاں پر عملی طور سے ہوا. کیا اللہ کو نہیں معلوم تھا کہ ابراہیم ہم سے کتنی محبت کرتے ہیں؟ بھائی اللہ کو تو معلوم ہی ہوگا نا بھائی، اس کا علم کائنات کا سب سے اوپر علم ہے، چھایا ہوا علم ہے. اس کو پتا ہے کہ اسماعیل کتنی محبت کرتے ہیں، پھر کیوں کہا اپنے بچے کو قربان کرو. یعنی ایک عملی محبت کا نقشہ بنے، ٹھیک ہے نا، محبت کا نقشہ بنے. تو ابراہیم نے ایک نقشہ بنایا کہ بیٹے کو لٹایا، آنکھ پہ پٹی باندھی، پھر گلے پہ چھری رکھی، یعنی توحید سے محبت کو عملی دکھایا. تو اس عمل کی نقل ہے بقرعید. نقل عمل کی ہوتی ہے، نقل عمل کی ہوتی ہے. تو اللہ چاہتا تھا کہ میری محبت کی تصویر بنے. تو یہ عزاداری جو ہے یہ حسین سے محبت کی تصویر ہے. دل میں تو سبھی محبت کرتے ہیں، سبھی دعوے دار ہیں کہ ہمیں بڑی امام حسین سے محبت ہے، لیکن یہ دیکھا جائے گا کہ ابراہیم کی طرح تمثیل کون بنا رہا ہے، تصویر کون بنا رہا ہے. تو تصویر بنے، پھر ویسی تصویر بنے جیسا تقاضا ہے، تاکہ لوگوں کو پتہ چلے واقع کربلا میں کیا کیا ہوا، کیا کیا ہوا. تو وہ آپ ماتم دار جو ہیں وہ تمثیل بناتے ہیں ماتم کر کے. اس میں ایک نہیں تمثیل بن رہی، کئی کئی تمثیلیں بن رہی ہیں. اس میں جلوس کی تمثیل بھی بن رہی ہے، اس میں وہ آوازیں ماتم کی جو ہیں وہ احساس دلا رہی ہیں کہ معصومین پر کتنی ضربیں پڑ رہی تھیں اور کس طرح تازیانوں کی آوازوں سے فضا گونج رہی تھی اور کتنے تازیانے ان پر پڑ رہے تھے. تو اب ظاہر ہے کہ مودت کا تقاضا ہے کہ ان کے اوپر، اب اس میں کوئی اعتراض نہ کرے کہ وہاں تو مارا جا رہا تھا، یہاں آپ اپنے آپ کو مار رہے ہیں. اس کے لیے ویسے کرنے کا واقعہ سب سے مشہور ہے کہ محبت رسول میں انہوں نے اپنے دانت توڑ لیے. تو رسول اللہ نے یہ تو نہیں کہا کہ حرام کام معاذ اللہ کیا ہے ویسے کرنی نے، بلکہ رسول اللہ نے اپریشیٹ کیا ان کو کہ کیا محبت ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر کوئی شبی بن رہا ہے تو یہ شبی جو ہے وہ امام حسین کو پسند ہے، جیسے ویسے کرنی رسول اللہ کی شبی میں اپنے دانت توڑ رہے تھے. تو یہاں پر بھی ایک محبت اور مودت کا اظہار ہے. اور امام زمانہ موجود ہیں، اگر واقعی ان کے جد کی عزاداری ہے اور وہ عزاداری کی نگرانی کر رہے ہیں، اگر کوئی ان کو ناگواری ہوتی اس ماتم پر، اس مجلس پر، اس گریہ پر، تو اب تک امام مہدی اپنے آیت اللہوں کو خط لکھ چکے ہوتے کہ بھائی یہ غلط چیزیں ہیں، یہ بند کروا دو. لیکن امام خوشنود ہیں اور خوش ہیں اس بات پر کہ یہ خوشنودی میں ہماری کر رہے ہیں. اب اس سے بڑھ کے اور کیا بتائیے ہو سکتا ہے کہ امام خود گریہ فرماتے ہیں اور نماز پڑھنے کے بعد ذکر حسین شروع کرتے ہیں امام زمانہ اور دیر تک گریہ کرتے ہیں. اور یہاں تک ہے کہ امام صرف یہ نہیں کہ انسانوں کی عزاداری دیکھ رہے ہیں، امام جنوں کی عزاداری میں بھی شریک ہوتے ہیں اور فرشتوں کی عزاداری میں بھی شریک ہوتے ہیں. اور آیت اللہ شیرازی نے اپنا خواب بیان کیا ہے کہ انہوں نے خواب میں دیکھا کہ امام زمانہ کے سر پہ خاک پڑی ہوئی ہے اور تشریف لائیں، آنکھ میں آنسو ہے. تو پوچھا انہوں نے کہ امام آپ کہاں سے تشریف لا رہے ہیں؟ تو امام نے فرمایا کہ آج میری جدہ حضرت زینب کا یوم شہادت ہے اور اس دن ملائکہ آسمان پر ایسی مجلس منعقد کرتے ہیں اور عرش پر ایسا گریہ ہوتا ہے کہ فرشتے بے ہوش ہو جاتے ہیں، انہیں چپ کرانا مشکل ہوتا ہے. تو پھر میں ان کے ساتھ جاتا ہوں اور عرش پہ جا کر گریہ کرتا ہوں اور پھر انہیں سمجھاتا ہوں اور انہیں صبر کی تلقین کرتا ہوں. میں اپنی جدہ کی مجلس سے عرش سے آ رہا ہوں. یہ واقعہ حضرت زینب کی سوانح حیات میں آیت اللہ شیرازی کے حوالے سے لکھا ہوا ہے. تو امام کی موجودگی واقعات سے ثابت ہے کہ ہر جگہ پہنچتے ہیں، اپنے ماتم داروں کے ساتھ ہوتے ہیں، مجلس میں ہوتے ہیں. اب یہ چھوٹی سی بات کہ بھئی آپ جب کہہ رہے ہیں کہ ہر دن عاشورہ ہے تو یہ کیا اعتراض ہے کہ 18 جیٹ کیا ہے؟ میں تو سمجھتا ہوں کہ جتنے بھی کیلنڈر ہیں اگر وہ سارے جمع کر لیے جائیں اور ان کی بھی تاریخیں جمع کر لی جائیں تو ہر کیلنڈر کے اعتبار سے کیا حرج ہے کہ امام حسین کا ذکر ہو. عاشور تو ایک ہی بار سال میں ہوگا اور وہ عاشور ظاہر ہے کہ جو عربی حساب سے ہے وہی ہے، لیکن یہ ایک عقیدت ہے
کہ یہ بھی تاریخ پڑی تھی تو یہ تاریخ خالی کیوں جائے، کیوں نہ ہم اس دن بھی حسین کو یاد کر لیں، ایسا نہ ہو کہ اس تاریخ پہ ہم کوئی اپنی خوشی کر لیں، اس لیے کہ تاریخ تو تھی ظاہر ہے، تو غم میں ہم بیٹھ جائیں، زخانے میں بیٹھ جائیں، ہم مجلس کر لیں.